کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ وہ تقاضے کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو جس چیز کا حکم دیا ہے، کیا امت اس پہ پوری اتر رہی ہے یا نہیں؟ میرے حضور علیہ السلام ہمیشہ نماز کی خود بھی پابندی فرماتے تھے، اور ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی اس چیز کا حکم دیا ہے کہ جو میرا غلام ہوگا، میرے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، اس پر یہ لازم ہے کہ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اور جب میرے حضور معراج پہ تشریف لے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے میں آپ کو 5 نمازیں دی ہیں۔ یہ رب کا تحفہ آپ تک پہنچا ہے۔ یہ امت محمدیہ کتنی خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تحفے دے رہا ہے۔ تو ہمیں اگر کوئی بڑا آدمی تحفہ دیتا ہے، ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں بڑی عظیم ہستی تھی، اس نے ہمیں تحفہ دیا ہے۔ اس چیز کو کیوں سنبھال کے رکھا ہے؟ یہ ہمارے پیر کا تحفہ ہے، یہ ہمیں اپنے پیر نے اپنے ہاتھوں سے دیا ہے۔ یہ ہمیں زمانہ طالب علمی میں ایک انعام ملا تھا، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جب اس کو دیکھتے ہیں، یاد تازہ ہو جاتی ہے، تو انسان کو جس وقت دنیا دار تحفہ دیتے ہیں، اس کی اتنی قدر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات قربت خاص میں مصطفیٰ علیہ السلام کو 5 وقت کی نماز تحفہ دیا ہے۔ کیا امت اس کو ادا کر رہی ہے یا نہیں؟ اگر اس کی پابندی ہے تو پھر تو دعوی محبت میں سچے ہیں، اگر اس کی پابندی نہیں ہے تو پھر ہم محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی پر گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر سبزہ دیکھا۔ وہاں کے جو لوگ تھے وہ بڑے حسین و جمیل تھے، وہاں کی عورتیں بھی بڑی خوبصورت تھیں، اور وہاں کے جو بچے تھے وہ بھی بڑے حسین و جمیل تھے، اس لیے کہ اس بستی کے جو لوگ تھے وہ اللہ کو یاد کرنے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو انہوں نے اس طرح ڈھالا ہوا تھا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کا موقع ان کو ملتا تو وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنا آراستہ کیا تھا، مال و متاع بھی فراں ہے، سبزے بھی فراں ہیں، پھل بھی اور میوے بھی بڑے قیمتی ہیں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ جب آگے تشریف لے گئے، کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب اس بستی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچے تو دیکھا کہ وہ بستی ویران پڑی ہے، نیست و نابود ہو چکی ہے، اس کا صفحہ ہستی سے نام بھی مٹ چکا ہے۔ وہ بستی جو محلات سے آراستہ تھی، پھلوں سے آراستہ تھی، چشموں سے آراستہ تھی، وہاں پر سبزہ تھا، اب وہ بستی برباد ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت متعجب ہوئے، عرض کی یا اللہ، کیا ان لوگوں نے نماز چھوڑ دی تھی؟ کیا ان لوگوں نے زناکاری عام کر لی تھی؟ کیا یہ لوگ سود میں مبتلا ہو گئے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل امین اترتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیتے ہیں، اے روح اللہ علیہ السلام، جب آپ تھوڑا عرصہ پہلے یہاں پر آئے تھے تو آپ نے وہ منظر دیکھا، اب کچھ عرصہ گزرا ہے، آپ نے یہ منظر دیکھا، آپ کو یقیناً تعجب ہونا چاہیے تھا اور تعجب ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بستی کے لوگ اچھے تھے، لیکن ایک دن یہاں سے ایک بے نمازی شخص گزرا ہے جو جماعت کی پابندی نہیں کرتا تھا، نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا۔ اس نے اس چشمے سے پانی بھی پیا اور یہاں سے اس نے اپنا چہرہ بھی دھویا، تو جو چہرے پہ پانی لگا تو اس کے جو قطرے نیچے گرے ہیں اور پھر اس پانی میں وہ مل چکے ہیں، وہ مائع مستعمل جو تھا، وہ جب ان کی سبزیوں میں پہنچا، ان کے باغات میں پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نحوست کی وجہ سے اس ساری بستی کو برباد کر دیا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس بستی کے لوگ نیک تھے، سارے اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلانے والے نہیں تھے۔ ایک کوئی شخص گزرا ہے، مسافر تھا، وہ بے نماز تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے ساری بستی پر اپنا عذاب نازل فرما دیا۔ یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ اب ہم سوچیں کہ رزق اب ہم ڈھونڈتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں، کسب معاش ہوتے۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے کہا کہ حضور، میرے رزق میں برکت نہیں ہے،
آپ نے فرمایا تیرا گلی کے سامنے گھر ہے تو تو اس کے اوپر پردہ ڈال دے۔ اس نے کپڑا لٹکا دیا تو چند ہی دن گزرے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال و دولت دیا، بڑا امیر ہوا۔ اپنے پیر کے پاس آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور آپ نے بڑا عجیب مجھے وظیفہ بتایا، صرف کپڑا ڈالا ہے اللہ نے میرے رزق میں برکت ڈال دی۔ تو اس بزرگ نے فرمایا تھا تیرا گھر گلی کے سامنے تھا، وہاں سے بے نمازی لوگ گزرتے تھے، ان کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر میں برکت نہیں تھی۔ تو اب حضور علیہ السلام کی محبت کا تقاضا اور دعویٰ بڑا ہے، لیکن حضور علیہ السلام ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ وہ کیا